ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کی 4 سنتیں اور پہلی اور 4 بعد کی کبھی نہیں چھوڑی، وہ پڑھتا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا گوشت جو جسم کا نا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ اور وہ کون سی ہے؟ پہلے جیسے ہم 2 کر کے پڑھتے ہیں نا، سنت اور نوافل ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے ہیں، تو 2 کر کے پہلے 4 پڑھتے ہیں، پھر ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اچھا، بہت سی احادیث میں ایسے بھی ہے کہ 4 شروع کے سنت اور پھر 4 فرض اور پھر 2 سنت، پھر نفل اس کے اندر نہیں بھی آتے ہیں۔ اب آپ کے پاس وقت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی فضیلت پڑھتے ہیں، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کتنی لمبی، کیونکہ یہ وقت یوزلی کام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب پہ ہوتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو 4 فرض پڑھ لیں، کم از کم آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں ایک اور حدیث تھی کہ سنن ابن ماجہ 1356 کہ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو اس کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو کہ عاصم، آج سے پہلے مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے 10 مرتبہ رسول اللہ اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرمائیے۔ اب دیکھیے مانگ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں تربیت دینے کے لیے مانگی نا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وحدنی، اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر۔ رزق آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق اونلی پیسہ نہیں ہوتا، رزق ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں نا، وہ رزق کے اندر آتی ہیں۔ تو اس لیے اتنی خوبصورت دعا کہ سارا رزق بھی مانگ لیا نا، کہ ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا کر۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، وہ پناہ مانگتے تھے، وَيَتَعَوَّذُ، اور وہ پناہ مانگتے تھے کس کی؟ من ضیق المقامی، کہ جگہ کی تنگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن کی جگہ کی تنگی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ مجھے اس سے بھی پناہ دینا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، اب تو 30 پارہ تو ہے ہی آخرت کے بارے میں، کہ اس دن اگر آپ نے ویژولائز کرنا ہے نا کہ کیسے، اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے کسی نے، یا آپ نے کبھی عمرے پہ دیکھا نا، جو بزی ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کلوز ٹو کعبہ کی ہوتے ہیں، تو اس وقت قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس کوئی بینچ لے گا جیسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا حال ہوگا اس دن کہ قدم بھی اٹھانے کی جگہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ مشکل سے ہوگی۔ تو اس وقت جب ہم عمرہ کرتے ہیں، وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا، کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تنگی کی جگہ ہمیں اس طرح سے نہیں لگتی ہے کہ تنگی کی جگہ، لیکن جب وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور اتنا مشکل وقت ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور لوگ کھڑے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تنگی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچانا۔ تو ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے اس دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہاں جی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف۔ لیکن سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 15 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، 15 آتا ہے اس کا نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور مصحف میں یہ ہے 108 نمبر پہ، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الکوثر، ہم جو مصحف میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے نام آتے ہیں۔ کچھ جگہ پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ پوری ایک آیا جو ہے اس طرح سے بھی آتی ہے،
اور بعض جگہ پہ سورت نحر کے نام سے بھی آتی ہے، اور وہ یہ انا اعطیناک الکوثر ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں اس کا تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سورت الکوثر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں نازل کی تھی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورت اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورت کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورت کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورت اخلاص کریں گے۔ اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی اب سو مچ ایکسائٹیڈ کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں، کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے، میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فولان کے وزن پہ ہے طوفان، یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے؟ طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے، اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری۔ اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحمیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے۔ جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھے کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی۔ تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے، رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح، آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ خود رحیم ہے، مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو، تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ میں کیا سچویشن تھی جب یہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورہ ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला जो थे, उनकी जब वफात हुई थी, आपको पता है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले एक बेटे थे जो कासिम थे, सबसे बड़े थे। कासिम की वफात जो थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, जब उनको वही आई थी ना पहली दफ़ा 40 इयर्स में थे, उससे पहले उनकी वफात हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये जो बेटे थे अब्दुल्ला, इनकी वफात नबूवत के बाद में होती है। रसूल अल्लाह की 4 बेटियां हैं, ठीक है। एक रुकिया, उम्मे कुलसूम, और रुकिया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ये 4 बेटियां। अच्छा, अब ये 2 बेटे, और फिर रवायात में आता है कि एक सबसे छोटा बेटा भी था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने रखा था, इब्राहिम उनका नाम था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और क्या करना है कि हम देखेंगे कि उस ज़माने में उनके रस्म रवाज क्या थे, कि उनमें क्या उनकी सोच कैसी होती थी। अब ये बोलते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि उसके ज़माने की क्या बात करें, हम आज के ज़माने की अगर बात करें तो एग्जैक्टली सेम हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, कि बेटों को समझते हैं कि ये तो हमारी बुढ़ापे का सहारा, और बेटा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसके बेटे होते हैं तो वो तराते हैं इतने, और जिनकी बेटियां होती हैं, और जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि रहमत है, लेकिन जब पैदा होती है तो ऐसी शक्लें बना लेते थे जैसे शक्लें स्याह हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस जमाने का तोड़ा है सूरत कौसर में। बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि बताया क्या, कि ये जो तुम लोग सोचते हो कि बेटे तुम्हारे बाद में काम आएंगे, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया ना कि अल माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि माल, और 2 ही तो कमजोरियां हैं ना बंदे की सबसे बड़ी, कि माल और बेटे तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी की जीनत है जो तुमने बनाई हुई है। असल की जीनत जो है ना, वो तो जो तुम नेक अमल करते हो, तो वो तुम्हारे है कि अल माल वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि नेक जो चीजें वो तुम्हारे साथ जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं खैरुन इंदा रब्बिका, तेरे रब के नजदीक जो सबसे बेहतर है। तो इसी चीज को आज हम जो कुरान से जुड़ते हैं ना, उनका नजरिया बिल्कुल फर्क हो जाना चाहिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे दिए और वापस ले लिए। और इस वक्त में, जिस वक्त ये वाले वाकया हो रहा है, सूरत अल कौसर नाजिल हो रही है, ये अब्दुल्ला जब पैदा हुए हैं, आप सोचिए जरा कि उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम वो लोग जो हम सोचते हैं ना कि अब तो हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल गया, अब मेरी नमाजें परफेक्ट होना शुरू हो गई, मैं अब अच्छे काम करना शुरू हो गई, अब तो मैंने हिजाब भी लेना शुरू कर दिया, अब मैंने अपने कवर करना शुरू कर दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। फिर अगर मुसीबतें कभी आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि हाय, अब तो मैं अच्छे काम करना शुरू कर दिया था, तो मेरा तो सारा चीजें उल्टी पड़ गई हैं। ये सूरा आपको ये बताने के लिए है कि किस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी। अब देखिए, उससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से शादी हुई थी। हज़रत खदीजा मक्का की अमीर तरीन औरत, ठीक है, और इतने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाता पीता घराना सब ठीक ठाक चल रहा था। अब वही आती है, रसूल अल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, कोई और दीन का काम भी कौन कर रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन रात दीन का काम कर रहे हैं। और फिर उनके बाद क्या होता है कि उनका खानदान, सबसे पहले आप देखिए अबू लहब, उनके सगे चचा, कितनी नफरत वो करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और किस तरह से आप देखें कि हमसाए थे, दीवार एक थी, ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े महल हैं तो कोई नहीं, दीवार एक है तो क्या पता चल रहा है क्या नहीं, एक एक कमरे का घर होता था, और एक एक कमरा, और आगे सेन होता था, वो सही नहीं, ड्राइंग रूम भी होता था, किचन भी होता था, बैठने की जगह भी होती थी, वही सारा कुछ हो रहा था, छोटी छोटी दीवारें होती थी, साथ वाले घर में भी सारी आवाजें जा रही होती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये खबर आती है अब्दुल्ला की वफात की, तो यही चचा खुशियां मनाते हुए घर से निकलते हैं। इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं इसको भी। तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये, अब जो इर्द गिर्द के लोग, जो जैसे होता है ना, कबीला तो बड़ी वहां ताकत होती थी कि मेरा कबीला, मेरे लोग, किस तरह से लोग उनके खिलाफ हो गए थे।
कैसे उनको ताने देते थे, कैसे उनके घर के आगे वो कांटे बिछा देती थी अबू लहब की बीवी, और किस तरह से उनको इमोशनली किस तरह से ड्रेन करने की कोशिश की जा रही होती थी। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का पैगाम देना शुरू किया, दाइए दीन। देखिए हम जब ये सोचते हैं ना कि चलो एक तो होता है ना मेरी ज़ात ही बेहतर हो गई है कि मैं नमाजें भी पढ़ना शुरू हो गई, मैं ये भी करना शुरू हो गई, एक जो अल्लाह के राह में निकल पड़ता है कि मैं जी दाइए दीन हूँ, मुझे अब दीन का भी काम आगे फैलाना है। उसके बाद 2 बेटियां घर में जिनका निकाह हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, अतीबा और उतबा के नाम से, तो उन्होंने अबू लहब ने कहा कि इनको तुम तलाक दे दो, तो उन दोनों बेटियों को तलाक हो गई। 2 बेटियां तलाक लेके आ गई हैं, बेटे की वफात हो गई है, मतलब मोहल्ले में जो लोग हैं वो तंग करें, कबीले के लोग तंग करें, और घर में आहिस्ता हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन जो इतनी अमीर औरत थी, एक एक पैसा इस्लाम की बुनियादों में लगा। यही वो बीवी थी जो शैब अबी तालिब का हमने ज़माना पढ़ा था ना एक दफ़ा कि उनको पत्ते खाने पड़े थे, और उसी में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफात एक ही साल में हुई थी, और उसको आमे हुज़न कहते हैं। इतनी तकलीफों के बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उनकी सोच को शिफ्ट कर रहे हैं वो हम इस सूरा में देखेंगे। आप में से हर वो जिसको कभी भी ये लगता है कि मेरे से ज्यादा दुख किसी का है ही नहीं है, मैं इमोशनली ब्रेक हो गई हूँ, मेरे पास तो एक के बाद कहते हैं ना कि हाय हाय बस भी हो जाए, हम कई दफा ऐसे करते हैं ना कि गम पे गम पड़ रहा होता है। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा करें कि क्या करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि जब कभी तुम अपनी जिंदगी में परेशानियां देखो तो मेरी जिंदगी देख लिया करो। हमें हौसले मिल जाते हैं। आप बिलीव करें कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी का, चलो अपना गम नहीं ना, किसी का गम सुन के ना बंदा बिल्कुल म्यूट हो जाता है। होता है ना कि तसल्ली देनी होती है तो तसल्ली भी नहीं दी जाती। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ था। मैं लास्ट ईयर रमजान में मस्जिद में थी, तो एक मतलब मुझे मिली एक खातून वहां पे, मैं उनको बहुत पुराने से जानती थी, वो मेरे पास एक जमाने में काम करती थी। तो मुझे उसकी बड़ी प्यारी सी एक चीज याद थी कि हमेशा कहती थी कि आयशा जी मुझे आधा घंटा पहले घर जाना है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे हस्बैंड घर आए तो घर खाली हो और वो चाबी लगा के घर खोल के आते हैं। अपनी अपनी सोच होती है ना। तो हमेशा वो आधा घंटा पहले जाती थी कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैंने घर के अंदर होना है। अच्छा, मैंने जब उसको देखा ना तो मुझे वो दिन याद आ गए, उसकी वो बात याद आ गई। तो मैंने उसको मुस्कुरा के एकदम से मैंने कहा कि क्या हाल है, हस्बैंड कैसे हैं? तो शी सेड कि आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड तो मतलब फौत हो गए हैं। एंड आई वाज लाइक, अभी मैं वो कहते हैं ना ऐसे करके उसको देख ही रही हूँ कि मुझे वो उसकी मोहब्बत वाला शक्ल याद थी जिस वक्त वो कहती थी। तो उसके साथ जो एक औरत थी उन्होंने कहा कि अभी लास्ट मंथ इनके बेटे की डेथ हुई है। उनके 2 बेटे थे, उस वक्त तो छोटे छोटे थे, 20 आई थिंक 25 या 24 ईयर्स का बच्चा। तो मैं ऑनेस्टली वो कहते हैं ना कि सांस नहीं आता, बंदा ऐसे होता है कि बजाय इसके कि मैं उसको कोई तसल्ली दे दूं, मैं खुद ही रोना शुरू हो गई। और मैं आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ कि या अल्लाह मैं इसको क्या तसल्ली दूं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि या अल्लाह ये मतलब खड़ी है और वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आई हुई है। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे वक्त में सूरत कौसर याद रखिएगा, पहले से अपने दिमाग में ये पूरा सिनेरियो बैठा के रखिएगा रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में कोई गम आए या किसी को आए तो आप एकदम से आगे से बोल सकें उसको तसल्ली के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लफ्ज़ बता दें और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला तसल्लियाँ दे देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम आते हैं वजह नुज़ूल क्या थी। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि ये मक्की दौर की सूरा है, कुछ ने कहा कि ये मदनी दौर की है। जिन्होंने कहा ये मक्की दौर की है उसमें आता है आस बिन वाइल का नाम आता है कि उनको जब पता चला, अपने दोस्तों में बैठे हुए थे, तो जैसे ये खबर अब्दुल्ला की उनको मिलती है कि उनकी वफात हुई है तो बड़े रौनक से, बड़े उस तरह से कहते छोड़ो उसका क्या जिक्र करते हो, उसको तो अपने कबीले ने छोड़ दिया
اور اس سب سے بڑی بات اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو؟ سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ساتھ والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا، اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں، حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے، ابھی وہ آپ سوچے، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں، اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ تین، اچھا، جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ، کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا، آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں۔ ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے، تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا، انا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا، انا جو ہے نا، اس میں دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا۔ اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے، کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا، تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہے۔ تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا انا جو ہوتا ہے نا، آپ ایک بات بھی دیکھیں گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا، انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے، اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے، اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان اور نا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں، اور نا آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ اچھا، یہاں پہ اور قرآن میں ڈیفرنٹ مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے نا، ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نا کیوں استعمال کیا ہوا ہے؟
اور اس کی آپ دیکھیے کہ اسکالرس جو ہے اس کی اتنی خوبصورت اس کی بتاتے ہیں کہ نہ جو ہے نا ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں تو ایسے کر لے، تم ایسے کر لو، اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں، مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. دوسری بات آپ نے غور سے سنی ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی اللہ، ساری چیزیں تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا دنیا کی، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کا صیغہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں. اچھا اب کیسے؟ جیسے ہم نے سورت نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے بنایا لیلا لباسا، رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا. اچھا اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واحد ہونے کا آتا ہے نا تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے، جہاں پہ نعمتیں ہیں نا، کیونکہ یہ اکثر کوشچن بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نا کا آتا ہے، نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کا یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا. اچھا آطینا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں آئین تو اور واو، آئین تو واو آطینا کا. اچھا آطینا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں ہم نے عطا کیا آپ کو، پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے عطا کا مطلب کسی کو دینے کے لیے، مانگنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا، عطا کر دے مجھے، ربنا آتینا، آتینا حمزہ تا یا، ٹھیک ہے، وہ ربنا آتینا تا ہے نا، یہ تو ہے اور یہ وہ تا ہے، ربنا آتینا وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آطینا کیوں استعمال کیا ہے. اچھا اب جہاں پہ آتا ہے نا حب، ربنا حب لنا، تو وہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ میرے خامند اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہر ماں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی تحفہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے. وہاں پہ ہم حب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً. آتینا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی نعمت ہے، وہ واپس لے سکتے ہیں. اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے. تو کنڈیشن آ جاتی ہے. تو یہ آتینا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، ذمہ داری کی. جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو یہ آتینا ہو جاتا ہے.
اچھا جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے۔ اچھا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آ یہاں پہ حمزہ، عین، تو اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا، اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا۔ نمبر 3، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا وہ جو چیز دی ہے نا وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ آپوئینا میں آتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا۔ اجر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں۔ آقینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اچھا اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا خیر کثیر کہتے ہیں، تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یا تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا۔ صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا، انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا۔ اچھا ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں۔ اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا وہ ایسی خیر مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا جی اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے۔ اچھا ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی، اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے، بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے، الحمدللہ۔ اچھا جی اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان
مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا، اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کہ قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے تو اس کی طرف رش کریں گے۔ اب سوچیں ان میں سے ہم میں سے بھی کوئی سبھی ہوں گے انشاءاللہ، تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے وہ آئیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے۔ کہتے جیسے وہ رش کر کے آ رہے ہوں گے تو فرشتے کچھ مسلمان جو آ رہے ہوں گے ان کو روک دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، غور کیجئے اس حدیث میں کہ آپ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی غائب کی بات بتائی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنا وہ بتانا چاہتے تھے۔ یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں اور ایچ اینڈ ایوری امتی کا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے ہیں، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ دور ہو جاؤ، کہ تباہی ہو تباہی ہو۔ تو جنہوں نے دین کو بدل دیا اور جنہوں نے میرا طریقہ چھوڑ دیا، یہ ہے بدعات کے بارے میں۔ اب دیکھیں لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، ہم کون سا برا کام کریں، ہم نیکی کا ہی کام کریں۔ بدعات جو ہے وہ نیکی ہی ہے، مطلب ہم نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں اس کو، ہم کوئی برا کام سوچ کے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے نا الحمدللہ۔ لیکن میں صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گی، آپ اپنے مائنڈ سے نا خود سے اپنے آپ سے سوال کریں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا جائے گا اگر ہم نے زندگی میں کوئی بدعت کی۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک لگتا ہے نا کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نہیں، اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس کا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں۔ صرف اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، صحابہ کے نہیں تھا، چھوڑ دیں اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی خیر چلی جائے اس سے یہ چیز چلی جائے، کیونکہ سنتیں تو اتنی ہم اپنی پوری زندگی میں بھی ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں جو ہم صبح نماز سے شروع ہوتے ہیں، جو تسبیحات رسول اللہ نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، قرآن از اے وے آف لائف، ہم پورا دن اپنی زندگی میں حلال ہے یا حرام ہے، 5 ہی چیزیں کر سکتے ہیں نا، یا ہم کہیں گے کہ یہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں کر رہے ہیں یا پھر ہم جس طرح بھی کریں، یا وہ مباح ہے یا پھر وہ مکروہ ہے یا پھر وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ 4-5 ہی چیزیں ہم کرتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بتائی ہے، دین میں ایڈ ہم نہیں کر سکتے، دین کیا مطلب کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو یہ لگے کہ اس کا اجر ملے گا، دین میں شامل کرنے کی بات ہو جائے گی، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ سارا دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے، آپ دیکھیں آپ کو سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملتا بیسیکلی۔ تو پھر 1000 لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں نا کنڈے نہ کرو، رسول اللہ نے کب کیے تھے، صحابہ نے کب کیے تھے، ہم کہتے ہیں چلو جی رہنے دو، ہماری تو امی نے کیے تھے، دادی نے کیے تھے، اس نے کیے تھے۔ ہاں جب نہیں سمجھ آتی نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آ جاتی ہے بدعت کی سمجھ آ جاتی ہے، حوض کوثر میں پانی نہ پینے کی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر تو بچ جانا چاہیے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہیں کہ اچھا رسول اللہ نے نہیں کہا، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو لیکن مجھے نہیں کرنا، اللہ کو اتنی پسند آئے گی وہ بات، بس اتنی سمپل سی چیز اپنے لیے رکھ لیں۔ اچھا اب یہاں پہ آپ سیکنڈ چیز یہ دیکھیں کہ یہ کب ہوگا، یہ حوض کوثر میں ہم کب بھاگیں گے، ہم اس کو دیکھ کے کس وقت کہیں گے کہ ہمیں یہ پانی، کیونکہ پیاس لگی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ادھر ہے تو ہم ادھر جا کے پانی پئیں۔ یہ وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، دیکھیں
جب ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا اور محشر کے میدان کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صرف یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، میں اتنی پتہ ہے دل بند ہونا ہوتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوشی کی بات بھی ساتھ کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد نا مینار، وہ جیسے ہوتے ہیں نا ستون ہوں گے، وہ ستون جو ہے نا وہ نور کے ستون ہوں گے۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ستون ہوں گے اور ان کے اوپر نور ہوگا، نور کے ستون ہوں گے۔ اس کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے نا لوگ، وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رش کریں گے۔ صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھی آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپس میں، آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، اور لیکن ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں نا۔ اور اس وقت جس وقت اللہ کا پیغام ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہے، فرشتے ہماری محفلوں میں گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا، میں سائٹ پہ لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا دل آپ کا وہ کرنے کے لیے، کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ادھر تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مقصد نہیں تھا سننے کا۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بچے ساتھ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کلاس سننے کا، وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں، کبھی کسی طرح سے بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو سب کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم رش کر رہے ہوں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ جس وقت پورے لوگ، پوری انسانیت، اب مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہوں گے کہ حساب کسی طرح سے شروع ہو۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے پہلے وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ اچھا یہ کون سی ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، کیونکہ شفاعت میں بھی ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کی شفاعت ہے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہے نا، یہ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر وہ سجدے میں جائیں گے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر وہ لمبی حدیث ہے، خیر میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور حکم ہو جائے گا کہ اب وہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اچھا پھر اس کے بعد شفاعت صغریٰ کون سی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے میری امت، میری امت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروہ آف پیپل دیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں۔ اور پھر یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، اور تیسری مرتبہ وہاں پہ وہ لوگ، رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکوں گا جن کو قرآن نے روکا ہوگا، اور نمبر 2 جنہوں نے شرک کیا ہوگا، ان کی میں شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اچھا یہ جو وقت ہوگا نا، بیسیکلی اس وقت جب شفاعت مانگ رہے ہوں گے تو جو مسلمان ہے نا، یہ حوض دیکھیں گے اور اس کی طرف رش کریں گے۔ اچھا جی، اب سیکنڈ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پر یہ قائم ہوگا؟ زمین پہ؟ قیامت کے بعد تو ہم زمین پہ ہی ہوں گے نا، سارے کے سارے بچھا دی جائے گی، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حوض میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہوگا، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں نا۔ اب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے، جیسے ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، مشکل سے وقت ملتا ہے کہ چلو 2 رکعت ہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرا گھر جو حضرت عائشہ کا حجرہ دکھاتے ہیں نا، اس میں وہ جو پارٹ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہ جنت کا ایک وہ ٹکڑا ہوگا کہ کہتے قیامت کے دن ریاض الجنہ والی جگہ جو ہے نا وہ تباہ نہیں کی جائے گی، اس کو ایز اٹ از اٹھا کے جنت میں سے جہاں سے وہ لایا گیا ادھر ہی پلیسمنٹ اس کی کر دی جائے گی، لیکن زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب اس کا یہ کتنا لمبا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے نا وہ میرے حوض پر ہوگا جہاں سے میں اپنی امت کو دیکھوں گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا، جہاں پہ ممبر سے گھر کا یہی ممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلیویٹ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کے اپنی امت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میری امت، اور الحمدللہ مطلب وہ وضو کے اثار سے پہچانی جائیں گی اور ان کی طرف جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم نے کوئی بدعت زندگی میں کی، ہم آج سے اس کی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جو دین میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا، اپنا دیدار نصیب کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا حوضن، پھر کہا کہ ہوا نہرن، اور پھر آتا ہے ہوا کوثر۔ اب یہ تینوں چیزوں میں کیا مطابقت ہے؟ تو دیکھیں اسکالر کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے نا یہ ایکچولی سورس ہے، یہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوثر جو ہے یہ جنت میں جو ہے اس میں دو پائپ ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا پائپ ہے، جو کہ آتا ہے وہاں سے، جنت سے آتا ہے، اور یہ حوض کے اندر جو پانی ہے نا وہ وہاں سے لایا جائے گا۔ اچھا، اور وہ اچھا اگر آپ کے پاس وہ بک ہے نا البدایہ والنہایہ جو ہے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ میں نے آنیسٹلی پوری کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ حدیث مل سکتی ہے میں آپ کے لیے اکٹھی کروں، تاکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ میں آپ سے بدعت کبھی نہیں کروں گی، مجھے یہ حوض کوثر کا پانی پینا۔ اور ایکچولی حوض کوثر کیا ہے، جب ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو پھر ہمیں اسی طرح سے محبت ہوگی۔ اچھا، اس کے سائز کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حوض کا فاصلہ کعبہ سے لے کے یروشلم جو ہے نا اس تک کا فاصلہ ہے، اور میرے حوض کی لینتھ جو ہے وہ جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا ہے نا تو 1 ماہ کی مسافت طے کرتا ہے، اتنا بڑا حوض۔ اب دیکھیے کہ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سکوئر ہوگا، تو آپ سوچیں 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ کی مسافت جتنا ہوگا وہ اتنا بڑا حوض ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم اس کا پانی پی سکیں۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا